وہ اس وقت جرگے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اس کا نکاح روحان خان زادہ سے کروایا جا رہا تھا۔ وہی انسان جو کچھ ہی دن پہلے اپنی حویلی میں واپس آیا تھا۔ گاؤں میں اس کے حسن اور اس کی وجاہت کے چرچے تھے۔ اس نے صرف ایک ہی بار اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لینے والا۔ اس نے دل میں شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس انسان کو ہم نے نصیب میں لکھ دو۔ وہ انسان اسے مل تو گیا، مگر جرگے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صرف مولوی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے قبول ہے 3 بار کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روحان خان زادہ کے نام ہو گئی، جو لال نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھور رہا تھا، جو اس کے بھائی کے دوست کی بہن تھی۔ کچھ ہی دن پہلے اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دراب خان زادہ تھا، ماہم خان زادہ کا بھائی۔ وہ فرار ہو چکا تھا۔ دلاور خان زادہ بھی گھر سے غائب، جس کی وجہ سے اب مجبوراً وہ لڑکی ونی میں لے رہا تھا۔ مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اس انسان سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کا طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ماہم، جو کہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی تھی اور دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والی بھی تھی، ہمیشہ ہی گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور آج جب اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی تو سب کی ہی آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ اسے اپنی حویلی لے کر گیا۔ وہ لاؤنج میں پٹکتے ہوئے خود وہاں سے چلا گیا۔ اتنا تو ماہم کو اندازہ تھا کہ یہاں پر اسے عزت نہیں ملنے والی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے ساس اور سسر نہیں تھے، لیکن روحان خان زادہ کی چچی نے ساس کا ہی کردار ادا کیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیے۔ سونیا، جو کہ روحان کی پھپھو کی بیٹی تھی، اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے بھی اس میں اپنا کردار شامل کیا۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ غصے سے اندر داخل ہوا۔ خبردار، جو تم لوگوں میں سے کسی نے بھی اس لڑکی کو ہاتھ لگایا، یہ میرے نکاح میں یہاں پر آئی ہے۔ اسے جو انتقام لینا ہے میں نے خود ہی لینا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے قریب ابھی نہیں آئے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم اس کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہا ہوں جو حق بات ہے۔ جہاں تک اس کی حیثیت کا سوال ہے تو یہاں پر ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی عورت اسے ضرب نہیں لگائے گی، اسے گھر کے سارے کام کروائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کوئی عورت اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس کی بھی ایک عجیب سی منطق تھی، مگر وہ سب لوگ ہی خاموش تھے۔ کون روحان خان زادہ کے سامنے بولنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ پہلے ہی دن اس نے ماہم کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ پوری رات وہ کمرے کے کونے میں کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس ظالم انسان کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ روحان نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی اسے مارا تھا، مگر اس نے اس کو لفظوں کی مار دی تھی اور ذہنی تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اس کو سزائیں دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ روحان خان زادہ کو ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر جانا تھا۔ 2 مہینے کا کام تھا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے اپنی تائی کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ چچی جان کو یہ اجازت نہ دیجیے گا کہ وہ اس لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ 2 مہینوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ پہلے سے زیادہ سخت جان ہو گیا تھا، پہلے سے زیادہ پتھر دل ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ 2 سے 3 بار اپنے بھائی سے مل چکی تھی۔ روحان خان زادہ کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ اس کے گارڈ نے اسے خبر کر دی تھی۔ فی الحال تو اس میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کو سزا دینا چاہتا تھا، اور وہ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ دلاور خان زادہ کو دوبارہ سے حویلی میں ملنے کے لیے بلاتے۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، آخر کیسے ان کے بغیر رہ سکتی تھی؟ جب بھائی کی یاد بہت زیادہ ستانے لگتی تو نوکرانی سے فون لے کر اس کو کال ملا دیتی
اور وہ اسے ملنے کے لیے آ جاتا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آتا تھا۔ اگر وہ روحان خان زادہ کے لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتا تو وہ اس کو اپنے پاس ہی قید کر لیتا۔ اس دن اسے دوبارہ سے دلاور کی کال موصول ہوئی تھی۔ جب وہ کال سن رہی تھی تو وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی بیگم کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے بیگم صاحبہ کہ آج میں آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے وہ اسے ٹھیک سے تنگ نہیں کر پایا تھا۔ ماہم نے اپنے چہرے کو چادر کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یا اللہ، میں جو کچھ کر رہی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف چلی گئی۔ دوسری ہی جانب دلاور خان زادہ کھڑا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ دلاور نے بے چینی سے اسے سوال کیا۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری گڑیا، تم فکر مت کرو۔ بہت جلد ہی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں ان لوگوں سے بچا لوں گا۔ تم صرف مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر کوئی آ گیا تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، میں ابھی چلتا ہوں۔ میں بس تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا تھا کیونکہ حویلی والے اس پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ماہم پلٹی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں پر وہ دشمن جان نیم دراز تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سے بازو ہٹایا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی گھر کر اس کو گھورنے لگا۔ کہاں پر تھی تم؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ ہی اس سے سوال کیا۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلا۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تم جانتی ہو کہ جب بھی تم مجھ سے جھوٹ بولتی ہو تو تم پکڑی جاتی ہو، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سچ سچ بتا دو۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ صاحب جی، اس نے پھر سے کہا اور خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو، وہ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے کہنے لگا۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو اس کے بال کھینچتے ہوئے غصے سے بولا۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ تم نے اس کو یہاں پر کیوں بلایا؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہ جی جان سے لڑ گئی۔ صاحب جی معاف کر دیں، مطلب تمہیں اس کی زندگی پیاری نہیں ہے نا؟ صاحب جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں بے وقوف ہوں؟ مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ میں تمہیں اس دن ہی پہچان گیا تھا جس دن وہ پہلی بار تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہیں اپنے بھائی کی زندگی پیاری ہوگی، لیکن نہیں، تم تو یہی چاہتی ہو کہ وہ منو مٹی تلے جا کر سو جائے۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی۔ صاحب جی، آپ مجھ پر رحم کریں، یہ ظلم مت کیجیے گا۔ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ بھائی کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارا دوسرا گھٹیا بھائی ہے جو فرار ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کا انتقام بھی مجھے دلاور خانزادہ سے لینا ہوگا۔ میں نے اس گھٹیا انسان کو سمجھایا تھا کہ اب اس کا اپنی بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ تمہارے خاندان والے بہت ڈھیٹ ہیں، یا پھر انہیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری۔ وہ اس کے پیٹ پر زور سے لات مارتے ہوئے بولا۔ وہ درد سے گرا اٹھی۔ اس ننھی سی جان پر روحان خانزادہ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ صاحب جی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز چھوڑ دیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا تاکہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تم 100 بار سوچو۔
ماہم کی آنکھوں میں گھوٹتے ہوئے وہ تلخ لہجے میں بولا، صاحب جی بس بہت ہو گیا ہے، اب اگر تمہاری آواز آئی تو یہیں پر گلا گھونٹ کر مار دوں گا، قسم خدا کی کہ مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ میں تو خدا کا شکر ادا کروں گا کہ ایک بدذات عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اسے ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں کس قدر گھٹیا باتیں کر رہا ہے۔ تکلیف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کے صاحب کے آنے کے بعد اس کی زندگی تھوڑی سی پرسکون ہو جائے گی، اس کی زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کیا، اس کی زندگی تو مزید دردناک ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی کبھار ذہنی تکلیف ملتی تھی، اب تو روز ہی وہ اس تکلیف سے دوچار ہوتی تھی۔ اب وہ اس کو کھینچتا ہوا حویلی کے دوسرے حصے میں لے آیا تھا، جہاں پر ایک بڑا سا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ اس میں چھلانگ لگائی اور وہ اب بے وقوفوں کی طرح صاحب کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ شدید سردی تھی، اس وقت وہ ایک پتلی سی سویٹر میں ملبوس تھی، چادر بھی سر سے اتر کر زمین پر گر چکی تھی۔ صاحب نے اسے بے یقینی سے کہا، میں نے کہا ہے کہ اس میں چھلانگ لگاؤ۔ صاحب جی مجھے تیرنا نہیں آتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی منتیں کرنے لگی، مگر روحان خان زادہ کچھ بھی سنے بغیر اس کو پانی میں دھکا دے چکا تھا، اور اب وہ سوئمنگ پول کے ارد گرد گول گول چکر کاٹ رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہو۔ اس نے ایک سگار سا لگایا اور گھٹنوں کے بل سوئمنگ پول کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح کا ہی سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ تم لوگ اس قابل ہی ہوتی ہو۔ وہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ اس کے بھائی دلاور نے اسے کہا تھا کہ جب تک تم پانی میں ہاتھ پاؤں مارتی رہو گی تب تک تم نہیں ڈوبو گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر پانی میں ہی جذب ہو رہے تھے، مگر اس ظالم انسان کو اس پر رتی برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سوئمنگ پول کی سائڈ پہنچی۔ وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بار پھر سے پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اب تو وہ تھک چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم چالاک ہو اور سوئمنگ سیکھ جاؤ گی، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف عورت ہو۔ جب تک تم سوئمنگ نہیں سیکھتی اور خود تیار ہو کر باہر نہیں نکلتی تب تک تم پانی میں ہی رہو گی۔ یہ ایک نیا حکم جاری ہو گیا تھا۔ وہ انسان کسی جلال سے کم نہیں تھا، اتنا تو ماہم کو یقین ہو چکا تھا۔ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، اس نے ڈگمگاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پچھتانے کا، ہمیشہ سے ہی شوق ہے۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہاری زندگی کس قدر تلخ ہونے والی ہے۔ تمہارے بھائیوں کو کیا لگا تھا کہ وہ میرے بھائی کو جان سے مار دیں گے اور میں خاموشی سے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ دوبارہ سے اپنے مرحوم بھائی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھما تو اس کا خون جوش مارنے لگا اور اس کی غیرت للکارم مارنے لگی۔ اگر آپ کو میرے بھائی کو تکلیف پہنچانی تھی تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے خاندان کو تکلیف پہنچا سکوں۔ قسم خدا کی، جب اس دن تمہارے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے دل میں اتنی ٹھنڈک پہنچی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اب تیرنا سیکھ چکی تھی اور اب خود اترتی ہوئی کنارے تک آئی تھی۔ وہ باہر نکل کر بیٹھ گئی تو وہ اس کے قریب ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے خاندان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگایا گیا ہے، قریشیوں نے ہمیں پھنسایا ہے۔ آن آف ایک سبق جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جھوٹی ہے، وہ سراپا جھوٹ ہے، اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تم بھی وہی عورت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے گھما لو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر عورت جھوٹی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ماں بھی ایک جھوٹی عورت ہوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس کی زبان سے یہ سب روحان خانزادہ کے ہاتھ اٹھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون نکلنے لگا، مگر اب وہ بے خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش آپ عورت کی عزت کرنا جانتے تو آپ کا احساس ہوتا کہ عورت کس قدر قیمتی اور کس قدر نازک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کرو۔ بس
بہت ہو گیا، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کو کمرے میں لا کر دیا، وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اس نے کبھی بھی اس طرح کی زندگی کی تمنا نہیں کی تھی۔ اس نے شہزادیوں جیسے خواب دیکھے تھے، مگر یہ کیا؟ اس کی زندگی میں تو کوئی آ گیا تھا جس سے بچ کر نکلنا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اللہ جی میری مدد فرمائے۔ اس نے دوبارہ سے اپنے رب سے مدد طلب کی۔ ماہم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم گئی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد بھی وہ کافی دیر تک سجدے میں ہی روتی رہی تھی۔ یا اللہ، ہمیں اس آزمائش سے باہر نکال دیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں۔ میں بہت کمزور ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ میرے اللہ میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ وہ ایک بار پھر سسکنے لگی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے ایک نیا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گلگت جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے روحان خان زادہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر صدا کا اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بھائی وہاں پر جا کر چھپا ہے، تو سوچا کہ اس کا وہیں پر جا کر استقبال کروں گا اور پھر تمہارے سامنے ہی اس کے سینے پر گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ بغیر کسی کارروائی کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، میرے خان زادہ ہوں، اپنے باپ کا واحد چشمہ چراغ اور اس گاؤں کا واحد سردار۔ میرے جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ آپ کا یہ غرور آپ کو ایک دن لے ڈوبے گا۔ خیر، تم سے بحث کر کے میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اب اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہاں پر پڑی ہوئے بستر اٹھا کر روحان خان زادہ کے سینے میں کئی گولیاں مار دیتا کہ اس ذلیل انسان سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہ کیا؟ جب بھی وہ اس بارے میں سوچتی تو اس کا دل لرزنے لگتا تھا۔ آخر کیوں وہ اس انسان کا برا نہیں سوچ پاتی تھی؟ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے اس انسان سے محبت ہو گئی تھی؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ظالم اور جابر انسان ہے، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں تو ظالموں کے ہمیشہ سے خلاف تھی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو بس عادت ہے جو مجھے ہو گئی ہے۔ لیکن کس چیز کی عادت؟ اس کے ظلم سہنے کی عادت یا پھر اس کا برا رویہ برداشت کرنے کی عادت؟ اس کا دماغ اور دل اس وقت ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ سب کو چھوڑ کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ محترمہ، اب کیا پیکنگ کے لیے بھی مجھے نیچے سے ملازمہ بلانی پڑے گی؟ تمہیں میں یہاں پر کس کام کے لیے لایا ہوں؟ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے بولا، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں میں ہنی مون پر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر تمہارے بھائی کے خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ پلیز آپ بار بار اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ کیوں میری جان، کیا تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے بھی ہوئی تھی، میں تو پھر بھی تمہارے بھائی کے مارنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے تو اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا، تو سوچو میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، آپ کی تکلیف کا کوئی توڑ نہیں ہے، مگر ہمیں اس چیز کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ تم لوگ اس چیز کے حقدار ہو۔ اس کے بازو کو جھٹکتا ہوا وہ خود ہی اپنی الماری سے کپڑے اتار کر بیڈ پر پھینکنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بت بنی ایک کونے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ساری زندگی اسی طرح سے ہی گزار دیں گے؟ یہی سوال جب اس نے اس انسان سے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں گا؟ تو میری جان، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں میں اپنی محبت سے شادی کر لوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کس سے شادی کرنے والے ہیں؟ اسی عورت سے جسے میں بے تحاشا پیار کرتا ہوں اور جس سے میں نے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ آپ کی زندگی میں کوئی عورت موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ ساری زندگی تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ تو گزارنے سے رہا، وہ عورت جس سے میں بے تحاشا نفرت کرتا ہوں۔ اب اس طرح کی باتیں نہ کریں، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میری جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے دل کو تکلیف ہو،
کیونکہ جب ماہم صاحبہ کو تکلیف پہنچے گی تو تمہارا خاندان بھی تکلیف اٹھائے گا۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ یعنی یہ بات تو طے تھی کہ کوئی بھی دن اس کے لیے پرسکون نہیں ہو سکتا۔ ہر دن ہی اسے کوئی نہ کوئی غم اٹھانا پڑتا تھا۔ وہ سامان رکھ کر جیسے ہی پلٹی تو پیچھے ہی سونیا کھڑی تھی، جو خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں خوش فہمیاں پالنا شروع ہو جاؤ گے؟ میری ایک بات یاد رکھنا، روحان خان زادہ صرف میرا ہے اور صرف میں ہی اس خاندان کی اصل بہو بنوں گی۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے ہنستی اور پھر ہنستی چلی گئی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ تم بھی میری طرح ایک بے وقوف لڑکی ہو جو یہ سوچ کر بیٹھی ہو کہ روحان خان زادہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سونیا نے اس کا بازو دباتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ روحان خان زادہ کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری بیوی سے دور رہا کرو۔ اس نے اس لڑکی کے لیے اپنی بیوی کا لفظ استعمال کیا تھا، مگر یہ تو ونی میں آئی ہوئی ایک معمولی سی لڑکی ہے اور ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہے۔ بس بہت ہو گیا۔ سونیا، تمہارے منہ سے فضول لفظ نہ سنو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں تمہاری عزت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ فی الحال یہ میرے نکاح میں ہے، یہ میری عزت ہے، اور میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس کو اس طرح سے ذلیل کرے۔ اور تم جلدی سے سامان گاڑی میں رکھ کر بیٹھو۔ تم کیوں منہ اٹھا کر یہاں پر کھڑی ہو؟ اس نے ساتھ ہی اسے بھی ڈانٹا، مگر اب اس پر روحان خان زادہ کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور عجیب سی نظروں سے سونیا کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ میں نے کل ہی تمہیں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا میرے بھائی کو معاف کرتے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے جو میں اپنا علاقہ چھوڑ کر صرف اور صرف اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ پلیز میرے بھائی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ میں خود کو آپ کی بیوی سمجھتی ہوں۔ تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، اور ایک بار پھر اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تقریباً 11 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اس نے بائی روڈ سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ اس کی نیند پوری ہو گئی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو کافی حشاش بشاش تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے بڑے سے محل نما گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ ہاں، کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے بنایا تھا، اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ جب تک میں گھر واپس نہ آؤں تب تک تم نے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا ہے۔ برف باری ہو رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ ویسے انسان جتنا خروس نظر آتا ہے اتنا خروس بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ہر غلط رویہ نہیں رکھے گا۔ وہ صرف اس وقت اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا تھا جب اسے اپنے بھائی کی موت کا غم ستاتا تھا، یا پھر کوئی ایسی خبر سن لیتا تھا جو اس کو اس کے بھائی کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے برعکس وہ اس لڑکی کے ساتھ نارمل انداز میں ہی پیش آتا تھا۔ واو، کتنی پیاری برف باری ہو رہی ہے۔ میں ذرا باہر جا کر ایک چھوٹا سا سنو مین بناتی ہوں، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی، اور تیزی سے باہر نکل کر دروازے پر ایک گارڈ کھڑا تھا جس کو اس کے صاحب نے ایک سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو وہاں سے نکلنے کی اجازت مت دینا۔ اگر وہ لڑکی کہیں بھی گئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دراصل آج جس گارڈ کی دن کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں آیا تھا، جس نے رات کی ڈیوٹی دی وہی دن کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس کا نیند کے مارے برا حال تھا۔ وہ کرسی پر لیٹا اونگ رہا تھا جب وہ تبے پاؤں اس کے سامنے سے گزر کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کہاں پر جا رہی ہے۔ وہ بس ان درختوں میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت منظر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ بہت بڑا میدان تھا اور اس میدان کے تھوڑے سے ہی فاصلے پر
ایک بہت بڑی جھیل بھی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، اس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ واپسی کا راستہ تو اسے بھول گیا تھا اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ وہ کس جگہ پر کھڑی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس جھیل میں ہی پاؤں ڈال کر بیٹھی رہی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کو احساس ہوا کہ اندھیرا ہونے والا ہے۔ وہ پلٹی، دیکھا دور دور تک کھلا میدان تھا۔ یہ میں کہاں پر آ گئی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کرتی ہے، اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ ایک جنگل تھا جہاں سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کے سائے بھی گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ دعا کی تھی۔ دوسری طرف روحان خانزادہ جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس نے وہاں پر گارڈ کو سوتے ہوئے پایا۔ اس کے ٹھوکر مارنے پر گارڈ جلدی سے جاگا۔ کب سے سو رہے ہو؟ اس نے خونخوار لہجے میں سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو پکارنا شروع کر دیا مگر اس کی آواز بار بار پلٹ کر اس کی جانب ہی آ رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، پوری حویلی خالی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے یا اس کا بھائی اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا ہے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس نے گارڈ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی میں تم سب لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ اس کا دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اس لڑکی کا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بیوقوفی کر دیتی ہے، پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی ہوگی۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنے بھائی سے رابطہ کرتی، اس لیے اس طرف سے تو اس کا ذہن پرسکون ہو گیا تھا کہ وہ اس کی طرف نہیں گئی ہوگی۔ تو پھر کہاں پر چلی گئی تھی؟ وہ اسے آس پاس کے علاقے میں تلاش کر رہا تھا جب اسے ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو اپنے جانوروں کے ساتھ اس جنگل میں ہی موجود تھا۔ اس نے لڑکی کا حلیہ بیان کیا تو وہ چھوٹا سا لڑکا معصومیت سے کہنے لگا، وہ باجی تو ابھی اس طرف ہی گئی ہے، یہ آج میرے ہاتھ لگے، اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ جس کے بعد یہ گھر سے قدم نکالنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ دل ہی دل میں اسے دھمکیاں دیتا ہوا وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے فاصلے کے بعد وہ جھیل کے کنارے پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر روحان خانزادہ کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ اس کو یوں لگا تھا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس گیا اور اس کو پکارا، جانی پہچانی آواز سن کر وہ پلٹی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر ہی میری موت ہو جائے گی، کوئی جنگلی جانور آ جائے گا اور وہ مجھے کھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جنگل سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اسے شکایت کر رہی تھی۔ وہ جو اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کو اس قدر خوف زدہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ اس نے لال آنکھوں سے روحان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا وجود ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ روحان نے اسے اندر بٹھایا اور سب سے پہلے اس کے لیے ایک سوپ بنایا۔ اس نے اپنی زندگی کے 12 سال امریکہ میں ہی گزارے تھے، اس لیے اپنے سارے کام وہ خود ہی کرتا تھا۔ اسے کئی کھانے بنانے بھی آتے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے سوپ بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چلو یہ پی لو تاکہ تمہاری سردی تھوڑی سی کم ہو جائے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سوپ پکڑا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے روحان نے چمچ لے لی اور خود ہی اسے پلانے لگا۔ وہ خاموش تھی، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میرے بھائی کو پکڑ چکے ہیں؟ نہیں، خدا کا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ تم کیوں نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل جائے؟ اگر میں نے اسے اس دنیا میں سزا نہ دلوائی تو وہ آخرت میں پکڑا جائے گا، تب تم اس کو کیسے بچاؤ گی؟ دیکھیں روحان، اگر میرا بھائی واقعی قصوروار ہوتا تو میں قسم خدا کی کبھی بھی آپ سے بحث نہ کرتی، بلکہ خاموشی سے اپنے بھائی کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
تو میں کیوں اپنے بھائی کو سزا دلواؤں؟ اس طرح کی باتیں کر کے تو میرا موڈ خراب کر دیتی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ آخر تم یہ سب کچھ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو، حالانکہ تم تو اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھی جب اس نے میرے بھائی کو گولی ماری تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت وہاں پر کون موجود تھا؟ اس نے روحان خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہاں پر میرے چچا کا بیٹا تھا اور ایک کسان تھا۔ کیا آپ نے اس کسان سے جا کر سوال کیا؟ اس نے روحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے آپ سے سچ بولا ہے اور آپ نے اس کا اتنا یقین کر لیا کہ آپ نے کسی سے گواہی نہ لی اور بغیر کچھ سوچے میرے بھائی کے پیچھے چلے آئے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ روحان، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ صرف ایک ایسے آدمی کی گواہی پر یقین کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے جو دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہو۔ اتنا تو میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ آپ سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ اس دن بھی جان بوجھ کر اس نے آپ کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی تھی جس میں آپ مرتے مرتے بچے تھے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، الٹا مجھے ہی گنہگار ٹھہرائیں گے۔ میں اپنی ذات پر مزید الزامات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ روحان، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اس کو آپ کی گاڑی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک بہت ہی چالاک اور شاطر عورت ہو جو مجھے گھما رہی ہو۔ میں شاطر عورت نہیں ہوں۔ اگر میں ایسی عورت ہوتی تو کب کی یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ میرے پاس موقع بھی تھا۔ دلاور بھائی مجھے 2 بار لینے کے لیے بھی آئے تھے۔ اگر میں چاہتی تو ان کے ساتھ خاموشی سے ہی رات کے اندھیرے میں نکل جاتی اور امریکہ جا کر پناہ حاصل کر لیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے اور میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، تم ایک دھوکے باز عورت ہو۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے دھوکے باز مان لیں، میں ایسی ہی ہوں، لیکن ایک بار اس کسان سے اس بارے میں بات کر کے دیکھیں، اسے ٹھیک طرح سے پوچھ کر دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب ہم کسی سے اس کی قیمتی چیز چھیننے کی بات کرتے ہیں تو اس کے منہ سے خود بخود ہی سچ نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کسان کی ایک بیٹی ہے جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ آپ اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن کسان کو جا کر صرف اتنا بتا دیں کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے، اور اگر تم نے مجھے حقیقت نہ بتائی تو پھر میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اس کی زبان چلتی ہیں۔ آج ہمت کر کے اس نے وہ ساری باتیں روحان خانزادہ کو بتا دی تھی۔ اس کے بازو کو جھٹکتا وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پوری رات ہی وہ سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ ٹینشن تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سب سے قریبی آدمی کی کال آ رہی تھی۔ صاحب جی، آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی زبردست خوشخبری ہے، آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ جلدی سے مجھے بتاؤ، اس نے بیزاریت بھرے انداز میں کہا۔ صاحب جی، آپ کے بھائی کا قاتل مل گیا ہے۔ آپ کو ٹھیک خبر ملی تھی، وہ یہیں گلگت میں ہی چھپا ہوا تھا اور اپنی کسی معشوقہ کے ساتھ آتا ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ آپ کہیں تو اس کو حویلی میں لے آئے؟ نہیں، ابھی نہیں، اسے صبح حویلی لانا۔ صاحب جی، ابھی اس کو کہاں پرکھنا ہے؟ اور مجھے بتائیں، کیا اس کی خاطر توازے کرنی ہے یا پھر بیچارے کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ ویسے بھی کل جا کر اپنے حقیقی رب سے مل جائے گا۔ تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو ایک خراش بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کا آدمی تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا کہ کل تک وہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینکنے کی بات کرتا تھا اور اب وہ اسے عزت کے ساتھ رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ صاحب جی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس لڑکی کی باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ تمہارا اس معاملے سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ تمہیں جس کام کے لیے رکھا گیا ہے بہتر ہے کہ اسی کام کی طرف توجہ دو، اور دوبارہ مجھ سے اس طرح کے کوئی کاؤنٹر کوسچن مت کرنا۔
ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ جی صاحب جی، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اب وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ چھوٹی لڑکی کی بات پر یقین کیسے کر سکتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہی اتنا بڑا ڈرامہ لگا رہی ہو، اور خود اس سب سے نکلنے کے لیے اس کے خاندان والوں کو پھنسا رہی ہو۔ ویسے بھی وہ ایک چالاک خاندان کی لڑکی تھی۔ اس خاندان کے لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگ چالاک ہیں۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو باہر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ کھڑکی میں جا کر دیکھا تو سامنے چلنے والے منظر کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لان میں اس کا بھائی کھڑا تھا، سامنے ہی اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا جس نے ہاتھ میں ایک پسٹل اٹھا رکھی تھی، اور اب وہ اس کو صاف کر کے لوٹ کر رہا تھا۔ تم ایک ناحق قتل کر رہے ہو، دوراب خان دادا نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ ارے سالے صاحب، ذرا آہستہ آواز میں بات کریں۔ وہ کیا ہے نا کہ اونچی آواز میں صرف اپنے باپ کی ہی سنتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی کی اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں دیتے ہوئے بیزاریت سے کہا۔ ارے اس چھوٹی میڈم کو بھی بلاؤ، وہ کہاں پر رہ گئی ہے؟ ذرا اس کو بھی بتاؤں کہ اس کے بھائی کا کیا انجام ہوگا۔ اوہ، تم آ گئی، میں بھی تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، پلیز، جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ لو۔ میری جان، یہ فیصلہ میں بہت پہلے ہی سوچ سمجھ کر لے رہا ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ باجی، اس کے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک نمبر کا بیوقوف انسان ہے جو اپنے ہی خاندان والوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا، اور جب اسے احساس ہوگا تب سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا۔ اس انسان کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں، یہ قابل ترس انسان ہے۔ دوراب خان زادہ نے چیختے ہوئے کہا تو ساتھ کھڑے آدمی نے اس کے گھٹنے پر ایک زوردار لات ماری۔ وہ درد سے کراتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ سالے صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ دوراب خان زادہ اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا، یوں جیسے ہی اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے کرو، جیسا کرنا ہے کرو، ماں قسم کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ اپنے رب کے علاوہ مجھے کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہے۔ میری جان، تم نہیں لے رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے گا، اور اگر نہ چاہا تو میرے گھر والوں کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دے گا، مگر مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کیا ہے۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نڈر نوجوان بھی تھا۔ وہ اس پر پستول تان چکا تھا، مگر اس نے گولی نہیں ماری اور پسٹل زور سے زمین پر پھینک دی۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلو اور کسان کو پکڑو، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ اور اگر اس نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یا پھر اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر جو تمہارے ساتھ میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما سا مسکراتی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہم پر یقین کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ لوگ واپس گاؤں آ چکے تھے۔ اس غریب کسان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اس شخص کو پیسے دے دی ہوں، یا پھر اسے میرے خاندان والوں کے خلاف بولنے کے لیے کہا ہو۔ آپ بہت زیادہ شک کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں تمہاری بات مان رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ آپ سچ جاننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ہم لوگوں کی بات ماننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کسان کو اپنے پاس بلایا اور اس کو وہی دھمکی دی جو اسے چھوٹی سی لڑکی نے کہا تھا۔ وہ کسان اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، بابو جی، میں آپ کا بہت بڑا احسان مند ہوں، اور حویلی والوں کے بھی مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ میں اس سے غداری نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں آپ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے آپ کے چچا کے بیٹے اکرام صاحب نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس دن وہاں پر آپ کے بھائی فاروق صاحب اپنے بھائی دوراب صاحب کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ لوگ اس وقت فصلوں میں ہی موجود تھے اور گاؤں کی طرف نہیں گئے تھے۔ میں اس وقت اپنی فصلیں ہی کاٹ رہا تھا
اور ان لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ کے چچا زاد نے آپ کے بھائی پر نشانہ تانا اور پھر گولی مار دی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ ان پر بہت یقین رکھتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات مان لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ غصے سے اپنی حویلی میں گیا اور اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس لڑکی کی بات نہیں سنی۔ اس کی قسمت اچھی تھی اور شاید راز کھلنے کا بھی نہیں تھا۔ اس کے چچا کے کمرے کے اندر سے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قسم سے میرے بیٹے، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ پہلے میں نے اپنے بھائی کو جان سے مارا تھا، سوچا تھا کہ سرداری مجھے مل جائے گی، مگر اس کا وہ ذلیل بیٹا روحان خان زادہ بیچ میں آ گیا۔ چھوٹے بھائی کو تو تم نے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے، وہ بڑے بھائی کو بھی رخصت کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ چالاک لڑکی اس کے ساتھ ہے تب تک وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسے گا۔ ارے بابا، فکر مت کریں، اس چالاک لڑکی کا بھی میں بندوبست کروں گا۔ روحان خان زادہ نے اس وقت ہی پولیس کو کال کی اور گواہوں کے ساتھ اپنے چچا اور اپنے کزن کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ یہ فیصلہ جرگے میں نہیں کروانا چاہتا تھا، بلکہ وہ قانونی کارروائی چاہتا تھا۔ باپ کو عمر بھر کی قید کی سزا ہو گئی تھی، جبکہ بیٹے کو پھانسی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ چھوٹی سی لڑکی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ اگر وہ لڑکی اسے آئینہ نہ دکھاتی تو نہ جانے وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دیتا۔ اس نے ماہم کو اپنے پاس بٹھایا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ناراض ہو سکتی ہوں۔ میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ کھل کے مسکراتی۔ صاحب جی، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماہم امید سے ہو چکی تھی، یعنی اس کے گھر میں مزید خوشیاں آنے والی تھیں۔ جب ابھی وہ اپنے بھائی کے لیے اداس ہوتا تھا تو ماہم اس کو سنبھال لیتی تھی۔ وہ اسے اپنا کندھا فراہم کرتی تھی اور اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کے سارے غم اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب وہ اس کا شکریہ ادا کرتا تو مسکراتے ہوئے کہتی کہ صاحب جی، یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیا کریں، یہی تو میرا کام ہے۔ اور تب ماہم نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ پہلی بار گاؤں آیا تھا اور ماہم نے اسے دیکھا تھا، وہ تبھی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔